نوید بٹ صاحب بولم سے بتا رہے تھے پنڈی، لاہور، چکوال، جنم، ہم نے آپ کو سب کی تازہ ترین صورتحال بتا دی. ہم ذرا کوئکلی موو آن کرتے ہوئے تھوڑا سا ایشو کو مطلب بڑا سادہ الفاظ میں مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم نے انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں، ماحولیات کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ کو زحمت دی ہے تاکہ تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ سمجھ سکیں کہ یہ فینومینا ہے کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھوڑا سا میں اگر آسان الفاظ میں سمجھا سکیں، چونکہ ہمیں ایز اے لے مین یہ سمجھ آئیے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی بارش تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور پانی تھوڑا زیادہ آ گیا ہے. یہ ایک اس سے بہت بڑا ایشو ہے. بطور مجموعی دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان یوزول معاملات ہیں، اس کے لیے ان یوزول اقدامات کرنے پڑیں گے. اور اس سارے معاملے میں پاکستان کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں پاکستان کا پرسنٹیج بہت کم ہے. جو ماحولیاتی آلودگی میں اگر گلوبلی بات کیا تو کنٹریبیوٹ بہت کم کر رہا ہے، لیکن متاثرین میں پاکستان بہت زیادہ پرسنٹیج رکھتا ہے بیکاز آف سرٹن ریزن. اف دس از دا کیس تو ہمیں ذرا آسان میں سمجھائے گا کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے، ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سامنے ہمارے لوگ یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کی ویسے مسائل ہو رہے ہیں اور سفر ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ فنڈز دیجئے. وہ تو ٹھیک ہے، جب ہوگا تب ہوگا. میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اور وی کین لٹرلی ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. دیکھیں، یہ کہانی جو ہے کلائمیٹ چینج کی یہ کچھ صدیوں پرانی ہے. جب آپ ابھی جو آج کے آپ کے ڈیولپ ممالک ہیں، جب انہوں نے یہ کوئلہ، فوسل فیولز اور یہ سب جلانا شروع کیا اور بے استعمال کیا کوئلے کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو ریئلائز ہوا کہ بھئی یہ تو آلودہ کر رہے ہیں. لنڈن اسموگ کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اور واقعات ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے اس چیز پہ پن پوائنٹ کرایا کہ جی آپ یہ تو ماحول چینج ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج نیچرلی ہوتا ہے، گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں آپ کے ایٹماسفیئر میں موجود ہیں، لیکن جب انسانی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس کو تیزی میں اس کی اضافہ کر دیتی ہیں، اسپیڈ اپ کر دیتی ہیں اس پروسیس کو. آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی انڈسٹریلائزیشن جو ہم نے کی ہے وہ تو دنیا کی تباہی کا سامان ہو گیا. انہوں نے کہا جی اب جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو کنٹریز ابھر رہے ہیں، وہ اب نہ کوئلہ استعمال کریں گے، نہ وہ فاسل فیول استعمال کریں گے، وہ کلین انرجی کی طرف موو کر جائیں. انہوں نے یہ تو کہہ دیا پر یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے موو کر جائیں. آپ نے تو ترقی کر لی، اب ہماری ترقی کا ٹائم آیا تو آپ کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. سو مور اور لیس دس از کلائمیٹ چینج. اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری. ایز پر کلائمیٹ رسک انڈیکس 2022 میں پاکستان ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ تھا کلائمیٹ ولنریبلٹی میں، ڈسپائٹ ہم نے کوئی کنٹریبیوشن ابھی تک نہیں کیے کیونکہ ہم چھوٹا ملک ہے، ہماری وہ انڈسٹریلائزیشن کا سین ہی نہیں ہے، ہماری تو اکانومی ایگری بیسڈ ہے. اب دوسری بات آتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ہو رہی ہیں پر کچھ چیزیں ہمیں بھی ٹھیک کرنی ہے، ہماری اپنی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو آپ لوگوں نے درخت کاٹ دیے، آپ نے پورا فوریسٹ جنگلات ختم کر دیے، وہاں پہ کنسٹرکشن کر دی، دریاؤں کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر، فلڈ پلین کے اوپر آپ نے انکروچمنٹ کر کے سوسائٹیاں اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سوسائٹیاں رکے گی نہیں کیونکہ دریا اپنا راستہ واپس لینے آئے گا. تو اب میرے خیال سے وہاں پہ ہم نے گڑبڑ کر دی. پھر یہ مس گورننس کے ایشوز ہیں. آپ کے ملک میں لوکل گورننس سسٹم نہیں ہے. ہم جتنی بھی اچھی پالیسی بنا لیں کلائمیٹ ایکشن کے لیے، جب تک وہ آپ کے عام آدمی تک نہیں پہنچتا، اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اس پالیسی کا فائدہ نہیں ہے. اور جہاں تک فائنانسنگ کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم غریب ملک ہیں، ہمیں دنیا سے فائنانسنگ ریکوائرڈ ہے، لیکن ہم پہلے اپنے کچھ ایکشن صحیح کریں. ہم امپیکٹ ہوتے رہیں گے. ہمارے شہر اب اس قابل نہیں ہے کہ اتنی شدید گرمی. اسلام آباد میں کبھی آپ کو ٹیمپریچر فیل لائک 51 ڈگری ہوا تھا؟ یہ جیکب آباد میں ہوتا تھا. اسلام آباد میں اس سال وہ گرمی پڑی ہے جو اتنے سالوں میں نہیں پڑی. اسلام آباد کاٹنے کی بات کر رہی ہیں آپ تو وہ، لیکن وہ ہم ہر دوسرے دن شجرکاری مہم، نئے درخت لگا، یہ سب بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے شجرکاری مہم کا آغاز، گرین پاکستان، 14 اگست کو جی بالکل 100 سال پرانا درخت کاٹ دیا، اس کی جگہ آپ نے نیا درخت لگا دیا. کیا وہ اس طرح سے اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. آپ نے کتنے درخت کاٹ دیے سوسائٹیز کے پیچھے، نئے درخت لگائیں گے، اس کا امپیکٹ ابھی تو نہیں آئے گا نا. شجرکاری ہم کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہو. تو میرے خیال سے دس از ناٹ سم تھنگ کہ یو کین ناٹ، آف کورس کچھ چیزیں ہیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ابھی جو ہو رہا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی مس گورننس کے ایشوز ہیں جو ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. ایک اگر بات آخری بتا سکیں، بینگ این ایکسپرٹ، چونکہ ظاہر آپ کا اوپینین جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اس میں بایس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت سارے اقدامات آج کریں گے، یہی یعنی یہ نالوں پہ تجاوزات نہ بن جائیں، فلاں چیز نہ ہو جائے، یہ آج سے 10 سال پہلے اس کا خیال رکھا گیا ہوتا
تو آج یہ صورتحال نہیں ہوگی. تو اگر آج اس پہ کوئی کام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آج وہ میرے شو کی ہیڈ لائن نہیں بنے گی, آج اس پہ ٹاک شو نہیں ہوگا, لیکن 10 سال بعد اس کا فائدہ نظر آئے گا, آج نظر نہیں آئے گا. آج ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ 10 سال بعد یہ مسائل نہ ہو, یا انفارچونیٹلی آج بھی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں, 10 سال بعد بھی اسی پہ رو رہے ہوں گے. دیکھیں آج ہم صرف ابھی اچھی پالیسیز پیپر ورک کر رہے ہیں, اس پہ انفورسمنٹ نہیں کر رہے جس طرح کی انفورسمنٹ کرنی چاہیے. جب تک ابھی یہ لئی کا جو ابھی آپ کے رپورٹر بھی بات کر رہے تھے جی پروجیکٹ ہے آنے والا ہے, مجھے بتائیے یہ پروجیکٹ کب سے بات چل رہی ہے؟ آپ نے بچپن سے سن رہے ہیں, نالا لئی میں تغیانی اور وہ کام ہو رہا ہے, سن رہے ہیں بس. بالکل بالکل, وہ آج تک کام نہیں ہوا, تو اگلے 10 سالوں میں بھی میں بہت زیادہ پوری امید نہیں ہوں. لیکن دیکھیں اب جو حالات چل رہے ہیں, اگر حکومت کا اس طرف رجحان بڑھتا ہے اور یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح باقی نالے بھی ہمیں صاف کرنے ہیں. اور یہ صرف لئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرنگ اور سماع کا بھی مسئلہ ہے. Correct. یہ دریا تھے جو ناؤں میں کنورٹ ہو گئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت نوازش.